بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید بنیادی طور پر انسان کی تربیت اور اصلاح کے لیے اللہ نے نازل فرمائی۔ اب اس کا تربیتی انداز کئی پہلوؤں پر مشتمل ہے، جن میں ایک تفہیمی انداز بھی ہے۔ آج کے ہمارے قرآن مجید کے سبق کا موضوع منکرین کو دعوت فکر کا ایک تفہیمی انداز، اور یہ انداز آگے بھی چلے گا، لیکن اس آیت مبارکہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 18واں۔ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت مبارکہ ہے 68۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، افلم کیا پس نہیں، یدبروا انہوں نے غور و فکر کیا، القول بات پر، ام یا پھر جاءہم ان کے پاس آئی ہے، ما وہ چیز، لم یأتی جو نہیں آئی تھی، آباءہم ان کے آباء و اجداد کی طرف، الاولین جو پہلے گزر چکے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، کیا انہوں نے اس بات پر غور و فکر ہی نہیں کیا، یا پھر ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ابتدا میں ہی بڑے پیارے الفاظ استعمال فرماتے ہیں۔ یقول تعالی منکرا علی المشرکین فی عدم تفہمہم للقرآن العظیم۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر انکار کیا مشرکین کا کہ یہ ظالم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں، غور نہیں کرتے، اس سے منہ پھیرتے ہیں، جبکہ انہیں تو الٹا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے انہیں مخصوص کر لیا اس کتاب مقدس کے لیے جو کائنات کی افضل ترین کتاب تھی۔ بڑی قیمتی بات ہے جو کہ اس سے پہلے کسی اور نبی پر نازل نہیں کی گئی۔ یہ سب سے اکمل، اشرف اور افضل کتاب ہے۔ انہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے آباء و اجداد حالت جاہلیت میں دنیا سے گئے، جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، اور نہ ہی ان کے پاس کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں کوئی نبی اور رسول آیا۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی قدر کرتے ہوئے
اس کتاب مقدس کو ماننا چاہیے تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا چاہیے تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اس کو سمجھنا چاہیے تھا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے تھا، اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، جس طرح ان ہی میں سے کچھ سمجھدار لوگوں نے کیا، اسلام لے آئے، آقا علیہ السلام کی پیروی کی۔ امام قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ افلم یدبروا القول، فرماتے ہیں اذن واللہ یجدون فی القرآن زاجرا عن معصیت اللہ لو تدبرہ القوم وعقلوہ ولکنہم اخذوا بما تشابہ فہلکوا عند ذلک۔ بہت قیمتی اور انتہائی اہم بات کی ہے امام قتادہ بن دعامہ نے، فرماتے ہیں کہ ان ظالموں نے اپنے اعمال سے اللہ کو راضی کرنے کا موقع ضائع کر دیا، بے وقوفی سے کام لیا، قرآن کی متشابہ آیات مبارکات کے پیچھے پڑے اور اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو انہوں نے تباہ و برباد کر لیا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے، اور اس مناسبت کو سمجھ لیں جو امام بقائی نے نظم الدرر میں بیان فرمائی ہے تو بہت کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے آیات مبارکات نازل فرمائیں جن میں بلاغت تھی، اعجاز تھا، حکمتیں تھیں، اور یہ آیات مبارکات اس بات کی دعوت دیتی تھی کہ انہیں قبول کیا جائے، ان پر غور و فکر کیا جائے، تو کافروں کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو قبول کرتے، لیکن انہوں نے منہ پھیر لیا اور ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی، کبھی کہا جادو ہے، کبھی کہا شاعری ہے، اور کبھی کہا کہ یہ علم نجوم اور کہانت ہے، کبھی کچھ کہا۔ تو رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں پھر ان ظالموں کا رد کیا، اور ان کا رد کرتے ہوئے رب کائنات نے 4 باتیں بیان فرمائیں، جن میں سے 2 کا تعلق اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان ظالموں نے نبوت کی اتنی بڑی دلیل پر غور و فکر کیا ہی نہیں۔ افلم یدبر القول، اس سے مراد قرآن ہے، اور یہ قرآن ان ظالموں کے لیے ایک چیلنج تھا اور قیامت تک کے لیے ہے کہ بھائی اگر تم لوگ اتنی فصیح و بلیغ ہو، تمہیں اپنی زبان پر اتنا فخر ہے، تو اس قرآن کا مقابلہ کرو جو کہ تناقض سے پاک ہے، تضادات سے پاک ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو نازل کرنے والی ذات وہ مخلوقات سے بالا تر اور اکیلی ذات ہے۔ تو پھر تمہارے لیے باطل کو چھوڑ کر حق کو قبول کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ دوسری بات، ان کے نزدیک کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عادت کے خلاف تھی۔ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، اس لیے کہ کفار مکہ اس بات کو جانتے تھے کہ جس طرح امتوں کا تواتر ہے اسی طرح انبیاء کا بھی تواتر ہے، اور جس طرح دیگر انبیاء کے معجزے تھے، آقا علیہ السلام کے بھی معجزے تھے،
اور جس طرح سابقہ امتوں میں مصدق ناجن تصدیق کر کے نجات پانے والے اور مکذب ہالک جٹلا کر تباہ و برباد ہونے والے تھے، یہاں بھی یہی سلسلہ ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں معزز خواتین و حضرات، جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کی جب بات چیت ہوئی ہرقل کے ساتھ، اس نے سوال کیا کہ ان کے ماننے والوں کی کیا صورتحال ہے۔ تو جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو جواب میں ہرقل نے کیا کہا تھا کہ انبیاء کا معاملہ یہی ہوا کرتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے خاص طور پر امام ابن جریر، امام قرطبی، ماضی قریب میں الشیخ سعدی اور ابن عاشور، انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان مشرکین کو قرآن پر غور کرنا چاہیے، اس کے معانی کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ سورۃ النساء گزری ہے 82ویں آیت مبارکہ، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ ظالم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ سورہ محمد 24ویں آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ زخرف آگے آ رہی ہے 21ویں، 22ویں، 23ویں اور 24ویں آیت مبارکہ، ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون۔ یہ معزز خواتین و حضرات وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے آیات مبارکات کے اندر گزر چکی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے ان کو کتاب مقدس عطا فرمائی ہے اس سے پہلے جس کو یہ تھام کر رکھتے؟ یہی انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا اور ہم ان کے نقش قدم پر ہی چلیں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے سرداروں کا کہنا یہی تھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر پایا تو ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو انبیاء اور رسول کہنے لگے اگر میں اس سے زیادہ ہدایت والی کوئی چیز تمہارے پاس لے کر آؤں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، تو ان ظالموں نے کہا کہ تم جو کچھ لے کر آئے ہو ہم اس کے انکاری ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں پر جو بات خصوصی طور پر سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ یہ سلسلہ ہر دور میں رہا ہے۔ رب کائنات نے اسی وجہ سے دعوت فکرت جو ہے وہ یہاں پر دی۔ یہ سلسلہ ہر دور میں رہا ہے کہ لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے دین کو، خالص دین کو، وحی الہی کو جھٹلایا۔ چاہتا تو یہی تھا کہ آج کا سبق مکمل ہو جاتا، لیکن وقت کی قلت کے باعث میں یہیں پہ روک رہا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ امور آنے والے سبق میں ذکر کروں گا۔ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجئے، نشر کیجئے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔